بہت خوش قسمت ہے آپ کو. یہ دیکھیں جو بھی مکہ مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب ان سب مسلمانوں کی جو پہلی نظر پڑتی ہے تو آنسو تو آ جاتے ہیں. میں نے اس سے یہی دعا کہ اللہ پاک میری یہاں سے جان نکل جائے، میں واپس جا کے دنیا کی رنگلیوں میں نہیں جانا چاہتا. مندر میں لوگوں نے پناہ دی ہے، کسی یہ دیکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا ہے. نان مسلم نے بھی آپ کا ساتھ دیا. جی، نان مسلم لوگوں نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا. پاکستان لاہور سے مکہ پاک کا سفر ہے، وہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہے. پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے پھر کویت، کویت سے پھر سعودیہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان قبل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں امیدیں نو. ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں محمد کامران بیگ صاحب سے. انہیں جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ضرور ہوگا. انہوں نے تقریباً 10 ماہ جو ہے وہ پیدل سفر کیا اور پاکستان سے پہنچے سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے. اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنا پیار. آج ان سے جانیں گے کہ بائی ایئر کیوں نہیں گئے، اتنا مشکل جو سفر ان کا رہا ہے وہ انہوں نے کیسے گزارا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا صرف توکل اللہ تعالیٰ پر تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں خالی جیب یہاں سے گیا تھا اور جو ہے ماشاءاللہ سے صحیح سلامت حج کر کے جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ چکے. آج ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا سینیریو کیسے بنا اور کیا کہنا چاہیں گے یہ اس کے بارے میں. تو میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. جی سر، سب سے پہلے بہت 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 زیادہ مبارک ہو کہ آپ ایک نیک تمنا لے کر گھر سے نکلے اور اس مقصد کو پورا کر کے آپ گھر آئے. بہت مبارک. جی آپ کو بھی، اور آپ کے میڈیا چینل کے تھرو میں بات کر رہا ہوں. تو یہ میرا جو پیغام ہے پوری دنیا، سب سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، اس کے بعد میں پاکستانی. مجھے فخر ہے کہ میں نے یہ اپنا یہ کارنامہ میں نے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا جو بھی ہوا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بائی ایئر کیوں نہیں گئے، آپ نے پیدل چل کے جانے کا ارادہ ہی کیوں کیا؟ جی دیکھیں جی، میں سب سے پہلے پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہوں. میری 20,000 روپیہ سیلری ہے رینٹے کار پہ. اب 20,000 روپیہ اگر میں اپنی سیلری کی طرف دیکھوں تو میں ساری زندگی مکہ مدینے کی زیارت نہیں کر سکتا تھا. تو پھر میرے پاس ہمت تھی، جذبہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عشق تھا. تو میں نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے کہ میرے پاس اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر، جب آپ نے یہ سفر شروع کیا تب کیا حالات تھے، کون سا مہینہ تھا، اور یہ واقعی کیا 10 ماہ کا ڈیوریشن تھا؟ جب آپ جانے میں کتنا وقت لگا اور آنے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن. جی جب میں لاہور سے نکلا 19 اگست 2022 کو میں نے لاہور محمود بوٹی سے اپنے پیدل سفر کا آغاز کیا. جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ میرے مالی حالات نہیں تھے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ایک 10 روپے بھی نہیں تھے. صرف میرا توکل اللہ، اللہ کے رسول پہ تھا. میں نے صرف گھر سے اپنے چند کپڑے لیے ہیں، بیگ لیا، پاسپورٹ، یہ سب کچھ. جو بھی میرے کچھ فیملی ممبر ہیں، کچھ میرے دوست ہیں، انہوں نے میری ہیلپ کی. اور میرے پاس ایک میرا میڈیسن باکس تھا جس میں میری پین کلر تھی، حتیٰ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ سانپ یا کوئی چیز کاٹ لیتی ہے اس کے بھی انجیکشن میرے پاس موجود تھے. کہ طویل سفر تھا، یہ رات کو بھی چلتا تھا، دن کو بھی چلتا تھا. ٹھیک ہے، رات کو بھی چلتے تھے، دن کو بھی چلتے تھے. جب آپ یہاں لاہور سے چلے تو سب سے پہلے آپ کون سے بارڈر پر پہنچے، کون کون سے آپ کو ملکوں سے گزر کر جانا پڑا؟ آپ نے کیا صرف روڈ کا راستہ اختیار کیا، سمندری سفر کیا؟ وہ سفر کیسے طے کیا؟ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے جی جو لاہور، پاکستان لاہور سے مکہ پاک کا سفر ہے وہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہے. پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے پھر کویت، کویت سے پھر سعودیہ. تو لاہور سے جو اپنا تافتان کا راستہ ہے وہ تقریباً 2000 یا 2200 کلومیٹر ہے. جب میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا سب سے پہلے میں گیا ہوں جی ریلوے اسٹیشن لاہور. لاہور ریلوے اسٹیشن سے ہوتے مانگا منڈی، بھائی پھیرو، بھائی پھیرو سے پھر میں کھانے وال سے پھر ملتان، ملتان سے پھر آگے میں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان سے صحیح سرور کے بعد پھر میں گیا رکنی بلوچستان شروع ہوتا ہے. فورٹ منڈو، فورٹ منڈو سے رکنی، میختر، لورو، کچلاک، کچلاک سے پھر میں کوئٹہ گیا. کوئٹہ سے پھر میں آگے گیا ہوں تافتان کی طرف. سب سے پہلے جو علاقہ تھا نوشکی، نوشکی سے نوکنڈی، دالبدین، یہاں سے پھر میں نے ایران تافتان بارڈر پہ پہنچا ہوں. ایران کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے پھر وہ جو سیکیورٹی تھی وہاں کی، ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا آپ یہاں سے بیک اپ لے کے گئے تھے کہ اگر وہاں پر اللہ نہ کرے وہ آپ کو روک لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا؟ جی سب سے پہلے جب میں نے اپنا سفر لاہور پنجاب سے شروع کیا، لاہور پنجاب سے میرے ساتھ پنجاب پولیس کا اسکارٹ چلتا تھا.
ہر 30-35 کلومیٹر تک. اس طرح پھر جیسے میں بلوچستان میں پہنچا ہوں تو بلوچستان کے میرے ساتھ بلوچستان پولیس نے بڑا اچھا تعاون کیا. بلوچستان لیویس کے جوان تھے, بلوچستان آرمی تھی, پاکستانی آرمی کے جوان تھے, انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور میرے ساتھ اسکارٹ بائی اسکارٹ چلتے رہے بارڈر, تافتان بارڈر. آپ کے ساتھ کیوں چلتے رہے, آپ نے انہیں اعتماد میں کیسے دیا؟ نہیں دیکھیں جی, میں نے اعتماد نہیں لی. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سچا عاشق رسول پیدل جا رہا ہے, یہ دیکھیں جی مجھے ڈر کسی بات کا نہیں تھا. مجھے حتیٰ کہ ماشاءاللہ کافی لوگ ملے ہیں. ایک جگہ پہ میں رات کو سفر کر رہا تھا تو کچھ گاڑیاں آئی ہیں میرا پیچھا کرتی ہیں, تو جیسے ان گاڑیوں نے مجھے دیکھا ہے, مجھے دیکھ کے رک گئے ہیں, اور ان میں سے مسلح لوگ نکلے ہیں. انہوں نے آ کے میری طرف دیکھا, مجھ سے پوچھا جی آپ کون ہیں, کدھر جا رہے ہیں. میں نے جب ان کو بولا جی میں لاہور سے پنجاب سے پیدل مکہ مدینے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, ان کو کوئی کمانڈر تھا, اس نے جب میری شکل دیکھی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا, اور جب اس نے گلے سے لگایا اور اپنے پیچھے جو اس کے اسلحہ بردار دوست تھے یا جو بھی تھے ان کو بولا اسلحہ نیچے کرو, یہ ایک سچا عاشق رسول ہے, یہ مکہ مدینے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے اپنی گاڑی اسی روڈ پہ سائڈ پہ پارک کی ہیں. وہاں سے پارک کرنے کے بعد وہ مجھے تقریباً 1 کلومیٹر آگے لے کے گئے ہیں پیدل, میرے ساتھ پیدل گئے ہیں. وہاں پہ ان کا ایک گھر تھا جس گھر میں رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے ایک کرسی لے کے اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, اور پھر میرے لیے پانی کھانے کا سب ارینج کیا انہوں نے. کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے لوگ بھی ملتے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دن رات آپ چلتے تھے, تو پھر تو اتنا چل کے پاؤں میں زخم بھی بن جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنا پیدل چلنا آسان کام تو نہیں ہے نا. جی دیکھیں, جیسے میں پنجاب سے سفر شروع کیا اگست کے مہینے میں, بہت زیادہ گرمی تھی, ٹھیک نا. جیسے میں ملتان پہنچنے سے پہلے میرے پاؤں میں خون نکلنا شروع ہو گیا. ابھی میرے ناخن دیکھیں گے, پاؤں کے ناخن نہیں آئے, میرے پاؤں میں اتنے میں چل نہیں سکتا تھا. لیکن جب میں آگے اپنی منزل دیکھتا تھا, مدینہ پاک دیکھتا تھا, مکہ پاک دیکھتا تھا, تو مجھے حوصلہ آ جاتا تھا. اور میں جب بھی مجھے کہیں پہ کوئی تکلیف یا درد ہوتی تھی, لیکن جب میں آگے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک میرے خیالوں میں یا میرے سامنے نظر آتا تھا, تو میری وہ جو درد تھی, پین تھی, یا کچھ بھی تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا قدرتی. 10 ماہ کی ڈیوریشن جو ہے وہ ایک لمبا ڈیوریشن ہے, تو اس میں آپ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوتا تھا, کیسے سارا آپ نے سروائیو کیا کر کے رکھا ہے؟ جی دیکھیں جی, میرے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو بھی یہ اللہ پاک کے توکل تھا, رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا, اور مجھے اور جو میری محبت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, عقیدہ تھا. اور ماشاءاللہ راستے میں جتنے لوگ ملے وہ سارے عاشق رسول ملے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر جگہ پہ سوشل میڈیا چلتا ہے. ہاں, لیکن کچھ ایسی جگہ بھی آئی ہیں کہ جہاں پہ مجھے اپنا غیر مسلم لوگوں نے اپنے چرچ میں یا دبئی میں اپنے کہیں وہ اپنا اس کو کیا بولتے ہیں مندر میں لوگوں نے پناہ دی ہے, کہ سے یہ دیکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا ہے. نان مسلم نے بھی آپ کا ساتھ دیا؟ جی, نان مسلم لوگوں نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا. پھر میں آپ کے میڈیا چینل کے تھرو پوری دنیا میں جہاں جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, جن لوگوں نے میرے لیے میرا احترام کیا, میری امداد کی ہے, چاہے وہ میرے فیملی ممبر, میرے دوست ہیں یا کوئی راہگیر ہیں, اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں برکت ڈالے. پورے ڈیوریشن میں آپ کبھی بیمار پڑے, بخار یا کمر میں درد, کچھ اس طرح کے مسائل آپ کو فیس کرنا پڑے کہ جہاں پر آپ کو اشد ضرورت پڑی کہ اب مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے؟ جی, کچھ ایسی جگہ ہے کہ میں ایک جگہ ایسا تھا کہ میرے جب چلنے سے میں نہیں چل سکتے تھے, لیکن جب میں رکا ہوں تو رکنے کے بعد جب روزہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا تو میں رو پڑا. تو میں نے سوچا کہ نہیں, منزل میری یہاں رکنے کی نہیں ہے, میری منزل آ گیا. تو پھر میں نے اپنا سفر ڈیلے نہیں کیا اور میں مسلسل چلتا رہا ہوں, میرا خون بھی نکلا ہے تو میں نے سفر جاری رکھا ہے. زبردست ہو گیا. اچھا, جب آپ سعودی عرب پہنچے تب وہاں کی جو سیکیورٹی تھی وہ کیسی تھی, اور انہوں نے کیسے تعاون کیا, نہیں تعاون کیا؟ جی, سعودی عرب کی جو گرمی ہے, پورے عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے, ٹھیک نا. وہ میں تب کی ریتوں پہ بھی سویا ہوں, میں نے پتھروں پہ بھی اپنی نیند پوری کی ہے, سب کچھ کیا. لیکن جیسے میں سعودیہ میں انٹری کی تو سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے میرے ساتھ اسکارٹ چلتا تھا, ان کی اپنا پولیس ہے جسے شرطہ بولتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ چلتے تھے, پھر ان کی جو آرمی تھی, عسکری تھی, وہ بھی میرے ساتھ چلتی تھی. زبردست ہو گیا. مطلب سعودی عرب نے تعاون کیا؟ جی, سعودی عرب نے تعاون کیا, ماشاءاللہ ہر قسم کا تعاون کیا, بہترین تعاون کیا. حج کے لیے گئے تھے یا عمرہ کے لیے؟ جی, جب میں نے پاکستان سے سفر کیا حج کی نیت سے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر جا کر عمرہ ہوا؟
جی وہاں پہ جو میرے ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے اپنے جب پاکستان سے نکلنے سے پہلے ڈاکومنٹس اپنے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور، چیف منسٹر پنجاب، سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی، مولانا عبدالواسی صاحب، وفاقی وزیر ہاؤسنگ کے، ان سب کے پاس آن لائن اور ڈاک کے ذریعے میں نے اپنے درخواستیں دی تھیں کہ میں پاکستان سے جا رہا ہوں، تو میری پلیز کم سے کم کسی جگہ پہ اگر مجھے کسی ویزے میں یا کسی جگہ کوئی پرابلم آئے گی تو آپ میری مدد کریں پاکستان. ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج میں ان سے ملی اور ان سے بات چیت کی اور اپنے ناظرین کو بھی ان سے ملوایا. ان کی ساری باتیں ہم لوگوں نے سنی. بہت زیادہ مشکلات سے گزرے ہیں لیکن اپنا جو ہے وہ جو انہوں نے گول سیٹ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کیا. تسکین ملی. ان سے پیغام لیتے ہیں. آپ پیغام کیا دیں گے آپ دیکھنے والے ناظرین؟ جی سب سے پہلے میرے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی صرف جو انسان کی زندگی ہے وہ دین اسلام میں، جو مزہ ہے وہ دین اسلام میں. ہمیں اللہ پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے. مرنے کے بعد پھر ہم نے زندہ ہونا ہے. یہ زندگی جو فانی ہے یہ تقریباً 60 سال یا 70 سال کی زندگی ہے. اگلی زندگی کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو. جی بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. اور ناظرین آپ نے جو ہے وہ ان کی منہ زبانی ساری جو ہے وہ سارا سفر سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سفر گزارا. اور کمنٹ سیکشن میں آپ اس پیارے سے بھائی کو کیا دعائیں دیں گے یہ ضرور بتائیے گا. اور آپ کو ان سے مل کر کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا. اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.